رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں تراویح کی تلاوت میں سورۃ الانبیاء کا آخری رکوع، سورۃ الحج، سورۃ المومنون اور سورۃ النور کے پہلے 3 رکوع شامل ہیں۔ ان آیات طیبات کے مفاہیم کا اختصاریہ پیش خدمت ہے۔ سورۃ الانبیاء کے آخری رکوع میں قیامت کے بعض احوال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن ہر نیکوکار کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو بستیاں ہلاک کر دی گئیں وہ اسی وقت زندہ ہوں گی جب یاجوج اور ماجوج ہر طرف سے حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس دن قیامت کا وعدہ برحق سچا ثابت ہو جائے گا اور کافروں کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس دن کافر کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہم اس سے پہلے غفلت میں رہے اور ہم ہی ظالم تھے۔ یہاں پر سورہ انبیاء مکمل ہوئی۔ آگے سورہ الحج۔ اس سورہ مبارکہ کی بعض آیات مکی اور اکثر مدنی ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ حج واضح فرما کر مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کی گئی۔ چونکہ بیت اللہ پر مشرکین قابض تھے تو حج کو سنت ابراہیمی کے مطابق ادا کرنے کے لیے ان سے بیت اللہ کو آزاد کرانا ضروری تھا۔ اس لیے اس سورہ مقدسہ میں اہل ایمان کو جہاد کا حکم دیا۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا احوال قیامت سے ہوئی، کیونکہ حج کا اجتحام قیامت کے اجتحام کا ایک منظر ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور قیامت کا زلزلہ بہت خوفناک چیز ہے۔ اس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور عذاب الہی کے خوف سے لوگ اس طرح بدحواس ہوں گے جیسے کوئی نشے والا آدمی بدحواس ہوتا ہے۔ آیت نمبر 19 سے مومنوں اور کافروں کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کافروں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی انتڑیاں اور کھالیں گل جائیں گی، اور انہیں لوہے کے ہتھوڑوں سے پیٹا جائے گا۔ اگر وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو دوبارہ انہیں دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ آیت نمبر 26 سے بیت اللہ کی عظمت اور حج کے احکامات کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 39 سے اب چونکہ قرآن کے مخاطب یا تو مومن تھے یا پھر اس زمانے کے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتے تھے، جو یہودی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے قرآن پاک ان کو بار بار حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے جو انبیاء آئے ان کے ایمان، ان کا طرز زندگی، ان کے دین کے بارے میں بار بار بتایا گیا کہ ابراہیم کے وارث تم نہیں ہو، ابراہیم کے وارث یہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ان کے دین کو آگے چلایا۔ تو اس لیے یہ نشانیاں، علامتیں ان کی بار بار بیان فرمائی۔ آیت نمبر 39 سے اہل ایمان کو جہاد کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں جہاد کرنے کی اجازت دی گئی، اور اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ناحق صرف اس لیے گھروں سے نکال دیا گیا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے دفاع نہ کرتا تو یہ خانقاہیں، یہ کلیسے، یہ عبادت گاہیں، یہ مسجدیں سب مسمار کر دی جاتی، اور اللہ دین کے لیے کام کرنے والوں کی ضرور مدد کرے گا، بے شک وہ قوت و اقتدار والا ہے۔ آگے آیت نمبر 42 سے سرکشوں کو تاریخ سے عبرت پکڑنے کی جو ہے وہ توجہ دلائی گئی، اور ان کو فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی قوم عاد، قوم سمود، حضرت ابراہیم کی قوم، حضرت نوح کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کی اقوام میں حق کو جھٹلا چکی ہیں، اور زمین والوں نے بھی یہی جرم کیا تھا،
اور حضرت موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی تھی۔ تو میں نے منکروں کو تھوڑا عرصہ مہلت دی اور پھر انہیں پکڑ لیا، تو پھر کیسی تھی میری پکڑ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کے سبب ہلاک کر دیا، وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں۔ آیت نمبر 49 سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرض منصبی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ فرما دیں میرا کام تمہیں واضح لفظوں میں عذاب الہی سے ڈرانا ہے، جو ایمان لائے گا اسے مغفرت اور عزت والی روزی ملے گی اور سرکش عذاب کے مستحق ہوں گے۔ آیت نمبر 58 سے مہاجرین کے شرف اور منزلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں نے راہ خدا میں ہجرت کی پھر وہ تبھی موت مرے یا انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اللہ تعالیٰ انہیں رزق حسن عطا فرمائے گا، اور اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ انہیں ان کا پسندیدہ مقام عطا فرمائے گا، اور وہ سب کچھ جاننے والا بڑا ہی بردبار ہے۔ اور تم نے بدلہ لینے میں بھی حد سے نہیں بڑھنا، یعنی مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بدلہ لو، جہاد کرو، جنگ کرو، لیکن اس پر بھی یہ نہیں ہے کہ تم بالکل مکمل آزاد ہو۔ اسلام نے پھر بھی تم پہ پابندی رکھی ہے کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا، اور تم نے بدلہ لینے میں بھی حد سے نہیں بڑھنا، پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے شامل حال ہوگی، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وہی شمس و قمر کا نظام چلاتا ہے، وہی حق ہے، اس کے مقابلے میں سب باطل ہیں، اور زمین و آسمان میں اسی کی بادشاہی ہے۔ آیت نمبر 73 سے شرک کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ بت اتنے بے بس ہیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ واپس نہیں لا سکتے۔ کتنا کمزور ہے ان سے مانگنے والا، اور کتنے کمزور ہے وہ جن سے مانگا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 77 میں اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی بندگی بجا لاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور راہ خدا میں ایسے جد و جہد کرو جیسے جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اس خدمت کے لیے چن لیا ہے، اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، یہی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ تم لوگوں پر دین حق کے گواہ بن جاؤ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہی دیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں پر یہ سورہ مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ المومنون، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون، سورہ مومنون کا مرکزی مضمون اہل ایمان کی صفات کو بیان کرنا ہے اور ان صفات کو اپنانے کی ترغیب دینا ہے۔ بالخصوص اس کی پہلی 10 آیات، ان میں اہل ایمان کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں جن کے اپنانے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو خضوع و خشوع سے نماز ادا کرتے ہیں۔ مومنوں کی پہلی نشانی نماز ہے۔ جن وہ نماز ادا کرتے ہیں، لغویات سے بچے رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن بیویوں یا لونڈیوں سے جنسی خواہش کی تکمیل ایمانی تقاضوں کے منافی نہیں ہے۔ جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے۔ یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 12 سے تخلیق انسانی کے مراحل کو بیان فرمایا تاکہ ان میں غور کر کے انسان میں مومنانہ صفات اپنانے کی ترغیب پیدا ہو۔ تو فرمایا ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا فرمایا، پھر اسے ٹپکتی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، پھر اس بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس جمے ہوئے خون کو لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں بدل کے اس پر گوشت چڑھا دیا، پھر اس میں روح پھونک کر اسے ایک اور ہی مخلوق بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی اچھی تخلیق فرمانے والا ہے۔ پھر تم مرو گے اور قیامت کے دن زندہ ہوگے، ہم نے تمہارے اوپر طے بطے 7 راستے بنائے ہیں اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ آیت نمبر 23 سے 30 تک حضرت نوح علیہ السلام کی سرگزشت کے بعد ضروری اجزاء کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 51 سے
یہ واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو پاکیزہ روزی کھانے اور اعمال صالحہ بجا لانے کی تلقین فرمائی۔ سب انبیاء کا دین ایک ہی تھا۔ ان کو کہا جا رہا ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے جی اولاد ہیں تو ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ سب انبیاء کا دین ایک ہی تھا اور سب دین توحید پر قائم تھے۔ آیت نمبر 86 سے مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا کیا انہوں نے پہلے سرکشوں کا انجام نہیں دیکھا، یا وہ اپنے رسول کی شخصیت سے واقف نہیں؟ یہ آپ کی طرف جنون کی نسبت کیوں کر رہے ہیں؟ بلکہ دراصل یہ حق سے انحراف کر رہے ہیں۔ اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق چلے تو دنیا برباد ہو جائے۔ آپ ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے، بلکہ صرف انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں۔ یہاں پر یہ صورت تمام ہوئی۔ آگے سورہ نور۔ سورہ نور مدنی صورت ہے۔ یہ غزوہ بنی مستلق کے بعد 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بنی مستلق وہی ہے جس سے فتح حاصل کر کے لشکر واپس آ رہا تھا، راستے میں پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا۔ تو بنی مستلق کے بعد 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کا مرکزی مضمون معاشرے میں عفت و عصمت کی حفاظت کے احکامات دینا ہے اور سد ذرائع کے طور پر ان چیزوں کو روکنا ہے جو معاشرے میں فحاشی کا سبب بنتی ہیں۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا اس حقیقت سے ہو رہی ہے کہ یہ احکامات ہم نے ہی اتارے ہیں تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں بدکاری کی سزا کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورت دونوں کو مومنوں کے ایک گروہ کی موجودگی میں 100 درے مارو، اور اللہ کی یاد قائم کرتے وقت تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے۔ واضح رہے کہ یہ سزا غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت کی ہے، اور شادی شدہ عورت اور مرد کی سزا رجم کرنا ہے، پتھر مارتے رہنا ہے جتنے تک وہ ہلاک نہ ہو جائیں، جیسا کہ سنت سے ثابت ہے۔ پھر فرمایا جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں 4 گواہ نہیں لاتے۔ 4 گواہ ضروری ہے نا، کیونکہ اس کے بدلے تو اگلے کی جان جانی ہے نا، تو اس لیے باقی سارے معاملات کے 2 گواہ، اس کے 4 گواہ۔ 4 گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 کوڑے مارو۔ اگر کسی بندے نے کسی پہ الزام لگایا، 4 گواہ نہیں لا سکے تو 80 کوڑے جلے وہ۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام کی سزائیں سخت ہیں، سخت سزا کی لاگو ہونے کی شرائط بھی بڑی سخت ہیں۔ کون ایسا بغیرت ہوگا جو 4 بندوں کے سامنے بغیرتی کرے گا؟ جی، تو انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، ہمیشہ کے لیے وہ گواہی سے فارغ۔ آیت نمبر 11 تا 20 تک واقعہ افق بیان کیا گیا۔ جب غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی اور کچھ سادہ مزاج مسلمان بھی ان کی سازش کو سچ سمجھ بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو افق کہا۔ افق کا مطلب ہی جھوٹی تہمت ہے، افق کا لفظی معنی جھوٹی تہمت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو واضح فرما دیا اور فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ تم پر فوراً عذاب نہیں آیا، ورنہ یہ بات سنگین تھی۔ تم نے اسے سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ ایسا نہ کرنا۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، جس دن ان کی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں ان کے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ پھر ایک ضابطہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کی طرف اور پاک مرد پاک عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یعنی اس حقیقت کے ہوتے ہوئے منافقین نے سید المعصومین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی طرف فحاشی کی نسبت کیسے کر دی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ الزام تو حضور پہ آتا ہے، اور حضور کون ہے؟ صرف معصوم نہیں، سید المعصومین۔ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے، اور پاکیزہ مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت اور عزت والی روزی ہے۔ 15ویں تراویح کی تلاوت کا مفہوم مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین قرآن سمجھنے
اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔